کچھ عرصے پہلے تک میری لائف کچھ ایسی تھی کہ زندگی میں سب کچھ چل رہا تھا، میری پراپر روٹین بھی تھی، آئی واز بزی، آئی واز پروڈکٹیو، بظاہر تو سب کچھ ٹھیک تھا، نتھنگ لکڈ رانگ ان مائی لائف، لیکن کچھ تھا جو کہ ٹھیک نہیں تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہے، کہیں نہ کہیں کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اور پھر مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ نہ میری زندگی میں کوئی بڑی چینجنگ کی ضرورت ہے، کوئی بڑے بدلاؤ کی ضرورت ہے، کچھ ہے جو غلط ہے، کچھ ہے جو ٹھیک سمت میں نہیں جا رہا ہے۔ بٹ آہستہ آہستہ پھر مجھے اس چیز کا ریئلائزیشن ہوا دیٹ آئی شوڈ اسٹارٹ ورکنگ آن اسمال تھنگس۔ وہ کہتے ہیں نا کہ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے۔ سو ڈسپائٹ آف ویٹنگ فار اینی بگ چینج، میں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کام کرنا شروع کیا۔ کچھ ایسی چیزیں جن کو میں نے کرنا چھوڑ دیا، اور کچھ ایسے کام جن کو میں نے کرنا شروع کر دیا، اور میری زندگی میں جو اصل چینج آیا، میری زندگی میں سکون آنا شروع ہو گیا، میری زندگی ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں جانا شروع ہو گئی۔ مجھے جتنے بھی برے خیالات آتے تھے اباؤٹ مائی لائف، وہ سب آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے گئے۔ آئی اسٹارٹیڈ فیلنگ مور پیسفل ان مائی لائف، کیونکہ جیسے میں کہتی ہوں کہ ہماری زندگی میں سکون کا ہونا بہت ضروری ہے، تو میں اپنی زندگی کے بارے میں پازیٹیو سوچنے لگی۔ سو یہ سب جو بڑا چینج آیا نا میری زندگی میں، وہ کوئی بہت بڑی چینجنگ سے نہیں آیا، بلکہ چھوٹی چھوٹی کچھ ہیبٹس تھیں جن کو میں نے اڈیپٹ کیا، ان سے میری زندگی میں پازیٹیو چینج آیا۔ دیکھیے، زندگی میں چینج لانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی اپنا جو ہے نا وہ کوئی فزیکل ایگزسٹنس چینج کر لینی ہے، یا آپ نے اپنا کوئی کوئی بہت بڑا چینج آنے والا ہے آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی جو ہے 360 ڈگری میں بالکل ہی آپ نے فرام دا اسکریچ چینج کر لینی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے the way you think about your life, the way you are living your life، آپ کتنا مطمئن ہیں اپنی زندگی سے، آپ کتنا خوش ہیں، اور سب سے بڑھ کر کتنا پرسکون ہیں آپ اپنی زندگی میں۔ یہ سب چیزیں ہیں جو کہ زندگی میں میٹر کرتی ہیں۔ سو اگر یہ سب آپ کی زندگی میں نہیں ہے نا، تو آج میں کچھ آپ کے ساتھ ہیبٹس شیئر کروں گی، کیونکہ ہم خواتین ہوتی ہیں، ہم ڈیلی کے کام کر رہی ہوتی ہیں، ہم اپنی سب رسپانسبلٹیز پوری کر رہی ہوتی ہیں، ہم پروڈکٹیو بھی ہوتے ہیں، لیکن اندر سے نا ہم خود کے ساتھ اصل میں ڈسکنیکٹڈ ہوتے ہیں، ہم سیٹسفائڈ نہیں ہوتے اپنی ایگزسٹنس سے۔ سم ٹائمز میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے لک سے سیٹسفائڈ نہیں ہوتے، the way they look، اور وہ شیشہ بھی کم دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے کہ میری باڈی کس طرح سے ہو رہی ہے، میں کس طرح سے بنتی چلی جا رہی ہوں۔ سم ٹائمز اپنی لائف سے سیٹسفائی نہیں ہوتے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، آپ کے بچے بھی خوش ہیں، آپ کا ہسبینڈ بھی، آپ کا گھر سب ٹھیک چل رہا ہے، لیکن آپ کہیں نہ کہیں اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہیں۔ سو اگر ایسی فیلنگس آپ کو آتی ہیں، یا کچھ نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں، بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتی ہیں، اور یو آر ناٹ سیٹسفائڈ فرام یور لائف، اور آپ کو چینج لے کے آنا چاہتی ہیں اپنی زندگی میں، اپنی لائف کو اپڈیٹ کرنا چاہتی ہیں، تو یہ کچھ ہیبٹس ہیں جن کو میں نے اڈیپٹ کیا ہے، اور ان سے واقعی میں یو بلیو می، آپ ان کو اڈیپٹ کر کے دیکھیں، ایون فار اے منتھ اور سو، آپ کو اپنی زندگی میں بہت بڑا اور پازیٹیو چینج دیکھنے کو ملے گا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود ٹوڈیز ویڈیو۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو میریز ٹین۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اس کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ سب سے پہلے تو آئی اسٹاپڈ ابنڈننگ مائی سیلف، میں نے خود کو پیچھے رکھنا چھوڑ دیا۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ میرے پاس سب کے لیے ٹائم تھا، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنی فرینڈس کے لیے، اپنے ان لاز کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ لائک آئی ہیڈ اے ٹائم فار ایوری بڈی ایکسیپٹ مائی اون سیلف۔ ابھی بھی اکثر جب میں آپ سے سیلف کیئر کی بات کرتی ہوں، آپ سے اپنی روٹینز شیئر کرتی ہوں، تو اکثر مجھے ایسے کمنٹس ضرور آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سب کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، ہم اپنے بزی اسکیجول میں سے اپنے لیے ٹائم کیسے نکالیں۔ سو یہ نا ہم خواتین کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم اپنی لائف میں بہت زیادہ سفر کرتے ہیں۔ سو میرے پاس بھی سب کے لیے ٹائم تھا، بس اپنے لیے نہیں تھا۔ لیکن اب میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ چوز کرنا شروع کیا۔ بے شک میں اپنے لیے کچھ منٹ ہی کیوں نہ نکالوں، لیکن میں نکالتی ضرور ہوں۔ اس کے علاوہ اپنی ڈیلی چوائسیز میں بھی، جیسے میں نے سب سے پہلے اپنے بچوں کی پسند کا خیال رکھتی تھی، اور ہم خواتین ایسی کرتی ہیں، ہم اپنے ہسبینڈ کی پسند کا خیال رکھتے ہیں، اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی، لیکن ہم اپنی پسند کا خیال نہیں رکھتے۔ سو میں نے آہستہ آہستہ نا خود کو چوز کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیے، یہ ہماری جو خواتین کی تھنکنگ ہے نا، اس کو تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کا خیال رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہے کہ ہم نے بچوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ہم ان کی کیئر میں، ان کے پیار میں، ان کی محبت میں، اپنے ہسبینڈ کی، اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی، ہم ان کو اپنی پرائورٹی لسٹ میں رکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہی نہیں ہوں گی نا، یہ یقین جانیں، اگر آپ ہی ٹھیک نہیں ہوں گی، آپ ہی نہیں ہوں گی، تو آپ کا گھر کا سسٹم تو
سارا میس اپ ہو جائے گا، کیونکہ اپنے گھر کو چلانے والی تو آپ ہیں. سو سب سے پہلے کس کو خیال کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو خیال کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اگر ہم کوئی بھی مشین چلاتے ہیں نا تو اس کی موٹر از دا مین تھنگ جس سے کوئی مشین چلتی ہے. سو ہم اس کی موٹر کا خیال رکھتے ہیں تاکہ مشین پراپر چلتی رہے. سو اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کے گھر کا نظام ٹھیک سے چلتا رہے، آپ کے بچے اگر آپ ان کو پراپر اپنی لائف میں آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو پرسکون، اپنے گھر کو پرسکون دیکھنا چاہتی ہیں، تو اس کے لیے آپ کا صحیح ہونا ضروری ہے. کیونکہ یہ سب چیزیں وہ ہیں، یہ سب رشتے وہ ہیں جو کہ آپ لے کر چل رہی ہیں، آپ اپنے گھر کو چلا رہی ہیں. سو سب سے پہلے اپنے آپ کو رکھنا سیکھیے، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھنا شروع کیجیے. اپنے آپ کو پرائیورٹی لسٹ میں سب سے اینڈ پہ رکھنے کے بجائے سب سے پہلے رکھنا شروع کیجیے. اگر آپ کا موڈ ٹھیک ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہے، آپ کی فزیکل ہیلتھ ٹھیک ہے، تو آپ سے جڑے ہوئے سب لوگوں کی ہیلتھ اور ان کی مینٹل ہیلتھ، ان کی فزیکل ہیلتھ، ان کا موڈ، ان کی لائف بالکل ٹھیک ہے. سو میں نے بھی اپنی لائف کے ایون کے چھوٹی چھوٹی ڈیلی چوائسیز میں بھی میں نے اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھنا شروع کر دیا. اس کے بعد آئی اسٹاپڈ ویٹنگ ٹو فیل ریڈی. ہم نے جب بھی کچھ کرنا ہوتا ہے نا اپنی لائف میں، ہم پرفیکٹ مومنٹ یا پرفیکٹ سچویشن ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ جب سب کچھ پرفیکٹ ہو جائے گا، جب سب کچھ ریڈی ہو جائے گا تب میں یہ سب کروں گی. جیسے اکثر مجھ سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ہم نے ویٹ لوز کرنا ہے، ہمیں موٹیویٹ کر دیں، ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے، ہمیں موٹیویٹ کر دیں. ہمیں نا کسی نہ کسی پش کی، کسی نہ کسی موٹیویشن کی ہر ٹائم ضرورت رہتی ہے. دیکھیے آپ ڈیلی اپنے گھر کا کھانا بناتی ہیں، کیا آپ کو اس کی موٹیویشن کی ضرورت ہے؟ نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنا گھر کا کھانا جو ہے وہ بنانا ہی ہے سب کے لیے. آپ نے اپنے گھر کی اگر صفائی آپ کرتی ہیں، آپ اپنے گھر کی لانڈری کرتی ہیں، آپ جو بھی ڈیلی کے چورز ہیں وہ آپ کرتی ہیں، وہ آپ کرتی ہیں، بے شک آپ کا دل کرے یا نہ کرے، آپ وہ کرتی ہی ہیں. اگر آپ جاب پر جا رہی ہیں، سم ٹائمز آپ کا صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا، لیکن آپ جاتی ہیں بیکاز یو ہیو ٹو ڈو اٹ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آپ نے اگر اپنا ویٹ لوز کرنا ہے، آپ نے اگر اپنی اسکن کیئر کرنی ہے، آپ نے اگر اپنے لیے ٹائم نکالنا ہے، آپ نے اگر ایکسرسائز کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو کیوں موٹیویشن کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے بھی آپ سب کچھ پرفیکٹ ہونے کا اور موٹیویشن اور آپ کو اس ایسے مومنٹ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب آپ ریڈی ہوں گے. اس کو بھی آپ ایسے ہی لے کر چلیں نا کہ جیسے یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، بے شک آپ کا دل کر رہا نہیں کر رہا. ایون آن یور لو ڈیز، دیکھیے اکثر جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، ورک آؤٹ کرتے ہیں، جم کرتے ہیں، ان سے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہم آج بیٹر فیل نہیں کر رہے تھے، لیکن میں آج بہت لیزی بھی تھی، میرا دل بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی میں جب جم میں آئی، میں نے تھوڑا ورک آؤٹ کیا، آئی اسٹارٹڈ فیلنگ بیٹر. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایون ہماری کچھ ڈیز ہوتے ہیں جن میں ہم اچھا فیل نہیں کر رہے ہوتے، لیکن پھر بھی ہم آ کے ایکسرسائز کرتے ہیں، چاہے آپ کا دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. سو دا تھنگ از کہ آپ ہر چیز پرفیکٹ ہونے کا انتظار نہ کریں. اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ نیا کرنا ہے، اگر آپ نے کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے، اگر آپ کچھ بھی کرنا چاہ رہی ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کسی پرفیکٹ مومنٹ کا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جسٹ شو اپ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ اس کے لیے کرنا ہے اور کنسسٹنسی کے ساتھ لگاتار کرنا ہے، چاہے آپ کا دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، چاہے آپ کو کوئی موٹیویشن ہے یا نہیں ہے، چاہے آپ آج کچھ بھی کرنے کو نہیں دل کر رہا، آپ کا موڈ نہیں ہے، بٹ یو ہیو ٹو شو اپ. تو اسی سے آپ کو اپنی لائف میں بیٹر ریزلٹس ملیں گے. اس کے بعد ایک بہت بڑی غلطی جو میں کر رہی تھی کہ میں نے اپنی لائف کو نا بہت زیادہ فل اپ کیا ہوا تھا. اتنا زیادہ میں نے یہ ایسے کہہ لیں کہ میں اپنے لائف کا جو میری زندگی کا پیالہ ہے اس کو اتنا بھرا ہوا تھا کہ وہ اوور فل ہو کے گر رہا تھا. اور اکثر ہی ہم لیڈیز ایسے کرتی ہیں. سو آئی اسٹاپڈ اوور فلنگ مائی لائف. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہر ٹائم ہمارا بزی ہونا ضروری ہے، ہر ٹائم ہمارا کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ضروری ہے، ہر ٹائم ہماری لائف میں کچھ ہیپننگ ہونا چاہیے. فارغ ہم نہیں بیٹھ سکتے، ریسٹ ہم نہیں کر سکتے. اور اکثر ہی زندگی ہمیں بوجھل اس لیے محسوس ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے خود اس پر بہت زیادہ بوجھ ڈالا ہوتا ہے، ہم نے اپنی جان سے زیادہ اپنے اوپر بوجھ ڈالا ہوتا ہے. سو میں نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے جو ایکسٹرا کا برڈن ہے وہ نکالنا شروع کیا، چاہے وہ ایکسٹرا کے لوگ ہوں، میرے ارد گرد ایکسٹرا کا سامان ہو، ایکسٹرا کا کلٹر ہو، میرے دماغ میں ایکسٹرا کی سوچیں ہوں. یہ سب وہ ہوتی ہیں جن سے ہم نے اپنی لائف کو نا اوور فل کیا ہوتا ہے. سو ان کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے میں نے نکالنا شروع کیا. ایکسٹرا کے شور کو میں نے اپنی زندگی سے نکالا اور آہستہ آہستہ جب میں نے کرنا شروع کیا تو مجھے اپنی ہی آواز سنانے دینے لگی. اکثر خواتین آپ نے سنا ہوگا وہ کہتی ہیں کہ میں بزی رہتی ہوں کیونکہ اگر میں نہ رہوں، اگر میں یہ کام نہ کروں تو مجھے بہت سے خیالات آنے لگتے ہیں، مجھے یہ سوچ آنے لگ جاتی ہے. اس سے بھاگنے کے لیے میں چاہتی ہوں کہ میں ہر ٹائم بزی رہوں. نہیں،
آپ کو اپنے خیالات کو سننا ہوگا, آپ کو اپنے آپ کو سننا ہوگا. آپ کیا چاہتی ہیں, آپ کی کیا نیڈز ہیں, آپ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہیں, آپ خود کے بارے میں, اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچتی ہیں. آپ کو یہ سننا پڑے گا, کیونکہ جب تک آپ سنیں گی نہیں آپ اس کے لیے کام نہیں کر سکیں گی. اینڈ یو ول ناٹ گیٹ the results in your life. So یہ جو بلا وجہ کے شور, بلا وجہ کا بوجھ ہم نے اپنی زندگی میں ڈالا ہوتا ہے نا, تو اس کو میں نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے نکالا. میری زندگی ہلکی پھلکی ہو گئی, یقین کریں. میری سوچیں ہلکی پھلکی ہو گئی, میری اپنی ذات مجھے ہلکی پھلکی محسوس ہونے شروع ہو گئی. جو ایکسٹرا کا شور ہے, ایکسٹرا کا بوجھ ہے, اس کو اپنی زندگی سے نکالیں تاکہ آپ کو زندگی بوجھل نہ محسوس ہو. پھر بہت امپورٹنٹ, I stopped reacting to everything. یہ بھی ہم خواتین میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے نا, اصل میں ہمارا ایموشنز کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں کیوں ہوتا ہے, کیوں ہم دوسروں کے بیہیویئر سے, ان کی باتوں سے بہت جلدی ٹریگر ہو جاتی ہیں. ہم ہر چیز کو اپنے اوپر حاوی کر لیتی ہیں. اگر ہسبینڈ نے ہلکی سی کوئی بات کہہ دی, ساس نے ہلکا سا موڈ دکھا دیا, تو ہم فوراً سے جو ہے نا ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے. اس لیے کیونکہ ہم نے اپنے ایموشنز کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں دیا ہوتا ہے, اور ہم اپنے ایموشنز کا کہ وہ جب چاہتے ہیں نا, مطلب ہمارا موڈ سیٹ کر دیتے ہیں, جب چاہتے ہیں ہمارا موڈ جو ہے خراب کر دیتے ہیں. اور یہ بہت بڑی غلطی ہے, کیونکہ اسی سے ہماری مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ ورسٹ ہوتی ہے. اسی کی وجہ سے ہمیں انزائٹی ہوتی ہے, اسی کی وجہ سے اکثر خواتین ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, کیونکہ وہ ایموشنلی دوسروں کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہیں. اگر آپ نے اپنے ایموشنز کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دینا نا, تو دوسروں کی ہر بات پر, ان کے ہر بیہیویئر پر ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیں. یقین کریں, میں نے جب یہ کرنا شروع کیا نا, لوگ نا آہستہ آہستہ پھر آپ کو ٹریگر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ وہ سب کرنا چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا موڈ آف ہوتا تھا. جب آپ ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں نا, جب آپ ان کو شو کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کو یہ بادر نہیں کرتا, یا آپ وہ جو مرضی کریں آپ اس پہ ریئیکٹ نہیں کریں گی, تو آہستہ آہستہ لوگ وہ سب کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ دوسروں کی ہر بات کا جواب آپ کو دینا ضروری نہیں ہے. سم ٹائمز آپ کا خاموش رہنا ہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. میں نے بھی اپنی انرجی کو ہر ان چیزوں کے اوپر لگانا چھوڑ دیا جو کہ میری انرجی ڈیزرو نہیں کرتے تھے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بدل نہیں سکتے, تو لیکن آپ خود کو بدل سکتی ہیں کہ آپ ہر چیز پر ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیں. اس کے بعد ایک اور بڑی غلطی جو کہ میں کرتی تھی اور جو میں نے چھوڑ دی, I stopped looking for validation. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب میں تیار بھی ہوتی تھی تو میں اپنے ہسبینڈ سے پوچھتی, میں ٹھیک لگ رہی ہوں نا, میں صحیح لگ رہی ہوں نا, میرے بال ٹھیک ہیں, میرا میک اپ ٹھیک ہوا ہے, پھر میں موٹی تو نہیں لگ رہی, میں اسمارٹ تو نہیں لگ رہی, میں ایسی تو نہیں لگ رہی. پھر اپنی فرینڈ سے پوچھنا, ہر کسی سے, مجھے ہر ٹائم دوسروں کی ویلیڈیشن کی ضرورت رہتی تھی. لیکن آہستہ آہستہ میں نے یہ سب کرنا چھوڑ دیا. اور یاد رکھیں کہ اصل سکون آپ کو تبھی آتا ہے جب آپ خود میں کانفیڈنٹ رہتے ہیں, جب آپ خود سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں, جب آپ صرف اپنے لیے چیزیں کرنا شروع کرتے ہیں. اگر آپ کو شیشے میں اپنا آپ اچھا لگ رہا ہے تو آپ اچھی لگ رہی ہیں, آپ کو کسی کی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے, چاہے کوئی تعریف کرے یا نہ کرے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو اپنا ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا پسند آ رہا ہے, اٹ ٹیسٹ گڈ, تو آپ کو کسی سے بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی تعریف خود کریں, اپنے آپ کو خود جج کریں, اپنے آپ کو خود دیکھیں کہ آپ کیسی لگ رہی ہیں. اف یو آر ناٹ سیٹسفائیڈ, چینج اٹ. اگر آپ کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا اس پر کام کریں, لیکن دوسروں کی ویلیڈیشن کے اوپر مت چلیں. کسی کو کوئی اچھا لگ رہا ہے, کسی کو کیا برا لگ رہا ہے, نو, یو آر ناٹ ہیئر ٹو لیو ادرس لائف, یو آر ہیئر ٹو لیو یور اون لائف. میری زندگی میں بھی نا آہستہ آہستہ یہ جو ایکسٹرا کی ٹینشن ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی جب میں نے دوسروں کی ویلیڈیشن کو امپورٹنس دینا چھوڑ دی. جب میں نے اپنے آپ کو کہ میں کیسا محسوس کر رہی ہوں, مجھے کچھ کیسا لگ رہا ہے, اس کو میں نے امپورٹنس دینا شروع کی. اس کے بعد آئی اسٹاپ اسکیپنگ مائی اون لائف. یہ جو ہم گھنٹوں بیٹھ کے اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم اسکرینز دیکھ رہے ہوتے ہیں, اصل میں ہم یہ اپنی لائف سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ڈسٹریکشنز چاہیے ہوتی ہیں. وہ جو میں نے پہلے آپ سے بات کی نا کہ ہم بزی رہتی ہیں اکثر ہی تاکہ ہم وہ نہ سوچیں جو کہ ہم سوچنا نہیں چاہتے, یا ہم اپنے کہیں نہ کہیں اپنی لائف سے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی لائف کے بارے میں, خود کے بارے میں ہم کچھ سوچنا نہیں چاہ رہے ہوتے, اس لیے ہم وی آر آلویز بزی ان سم ڈسٹریکشنس. ہمیں ہر ٹائم کچھ نہ کچھ ڈسٹریکشن چاہیے ہوتی ہے. ہم خالی ذہن کے ساتھ ریسٹ نہیں کر سکتے بیکاز ہمارے ذہن میں اپنے خیالات آتے ہیں اور ہم ان سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہم گھنٹوں موبائل کے آگے بیٹھ جاتے ہیں, اسکرولنگ کرتے ہیں. ہمیں ہر ٹائم کوئی نہ کوئی اپنے گرد شور چاہیے ہوتا ہے. میں نے اپنی زندگی سے بھاگنا چھوڑ دیا. آپ جو ہیں
آپ جہاں ہیں، آپ جیسے ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں، کیونکہ جب آپ خود کو ایکسیپٹ کریں گے، اپنا جائزہ لیں گے، آپ جو ہیں اس کو آپ اس کو آپ سوچیں گے، اس کو دیکھیں گے، تو ہی آپ کو پتہ چلے گا نا کہ کہاں کہاں آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. تبھی آپ خود کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے نا، تبھی آپ کو اپنے آپ کو سمجھنے کا موقع ملے گا. جب آپ کنٹینیوس ڈسٹریکشنز میں پڑے رہیں گے، اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں انوالو رکھیں گے تاکہ آپ خود کی آواز ہی نہ سن سکیں اور آپ اپنی زندگی سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، then it will always bring anxiety and depression in your life. اپنے آپ سے بھاگنے کی کوشش مت کیجیے، اپنے آپ سے بات کیجیے، آپ جو ہیں جیسی ہیں اس کو ایکسیپٹ کیجیے، اپنے آپ سے محبت کیجیے، اپنے آپ کو ایکسیپٹ آپ نے خود کرنا ہے. جب آپ خود ہی اپنی ذات کو ریجیکٹ کریں گی، اپنی ذات کی نفی کریں گی، تو ہاؤ دا ورلڈ از گوئنگ ٹو ایکسیپٹ یو. سو اپنی زندگی سے بھاگنا چھوڑ دیجیے. اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آئی اسٹاپڈ ٹرائنگ ٹو کنٹرول ایوری تھنگ. میں نے ہر چیز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیا. ہم خواتین میں یہ بھی بہت بری عادت ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم اپنے مطابق کریں. اپنے ہسبینڈ کی کچھ عادت ٹھیک نہیں ہے، اپنے ہسبینڈ کو بدلنے کی کوشش کریں گے، ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ جہاں جا رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کیسا بیہیو کر رہے ہیں، کیسا پہن رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں. وی ٹرائی ٹو کنٹرول ایچ اینڈ ایوری تھنگ. پھر اپنے بچوں کو ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ بچے جو کریں آپ کی مرضی کے مطابق کریں. ان کا کچھ کھانے کا موڈ نہیں ہے، ہم چاہیں گے کہ وہ ہماری مرضی سے ہی کھائیں. ابھی ان کا پڑھنے کا موڈ نہیں ہے، کھیلنے کا موڈ ہے، تو نہیں، ہم چاہیں گے کہ ابھی وہ پڑھ لیں. ابھی ان کا پڑھنے کا موڈ ہے، کھیلنے کا موڈ نہیں ہے، نہیں ابھی وہ کھیل لیں. ہم ہر چیز کو نا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں ہم خواتین. ایون کہ ہمارے گھر میں جو میڈ بھی آتی ہے نا، اگر وہ آئے تو ہماری ٹائم کے اکارڈنگ آئے، اس ٹائم سے آگے پیچھے نہ آئے. وہ جو کام کرے جس طرح سے کرے، ہماری مرضی کے مطابق کرے. ہم ہر چیز کو اپنی زندگی میں، ہر رشتے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی وہ عادت ہے جو کہ بلیو میں یہ بہت زیادہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو خراب کرتا ہے. کیونکہ زندگی میں سب کچھ آپ کے حساب سے نہیں ہو سکتا. آپ ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. جیسے آپ کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا نا، آپ دوسروں کی مرضی کے مطابق نہیں ہر چیز کر سکتے، اس طرح ہر کوئی آپ کی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتا. ہر کسی کی اپنی ول ہے، ہر کسی کی اپنی سے ہے، ہر کسی کا اپنا اوپینین ہے. تو آپ نا ہر چیز کو، زندگی میں ہر چیز کو، ہر سچویشن کو، ہر انسان کو کنٹرول کرنا چھوڑ دیں. اور میں نے بھی یہ کرنا چھوڑ دیا. میں بھی بہت اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. آئی ٹرائی ٹو کنٹرول مائی ہسبینڈ سم ٹائمس، کہ وہ جو کریں میری مرضی کے مطابق کریں. آپ کا گھر کیسے چل رہا ہے وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کریں. کوئی بھی سچویشن، کوئی حالات کیسے ہوں گے، جب وہ میری مرضی کے اگینسٹ ہوتے تھے میرا موڈ آف ہو جاتا تھا. سو اپنے موڈ کو، اپنی مینٹل ہیلتھ کو ٹھیک رکھنے کے لیے ہر چیز کو کنٹرول کرنا چھوڑ دیں. لیٹ دا تھنگس بی، لیٹ دا تھنگس فلو. جس طرح سے جو ہو رہا ہے ہونے دیں. چیزوں کو چینج کرنے کے بجائے، کنٹرول کرنے کے بجائے انہیں ایکسیپٹ کرنا سٹارٹ کریں. لوگوں کو کنٹرول کرنے کے بجائے ان کو ایکسیپٹ کرنا سٹارٹ کریں کہ وہ جیسے ہیں، لیٹ دیم بی. ٹھیک ہے. تو جب آپ یہ ایکسٹرا کی سوچیں، ایکسٹرا کے برڈن، ایکسٹرا کی یہ جو بوجھ ہے نا اپنی زندگی سے، یہ جب میں نے آہستہ آہستہ نکالنے شروع کیے تو میری زندگی یقین کریں بہت ہلکی پھلکی ہو گئی. پھر آپ دوسروں کی باتوں سے ٹریگر نہیں ہوتے، آپ دوسروں کے بیہیویئر سے آپ اپنا موڈ آپ کا آف نہیں ہوتا، آپ دوسروں کے اوپر ایموشنلی ڈپینڈ نہیں ہوتے، آپ بہت سی فضول کی سوچوں سے نکلتے ہیں، آپ اوور تھنکنگ سے بچ جاتے ہیں. آپ کی لائف جو ہے وہ نیگیٹو کے بجائے پازیٹیوٹی کی طرف بڑھتی ہے اور آپ اپنی زندگی میں ایک پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ پھر ان چیزوں پر فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں اور جن پر آپ کا فوکس ہونا چاہیے. جیسے آپ کی اپنی ذات، آپ کی خوشی، آپ کا پرسکون ہونا، آپ کا اپنی زندگی سے، اپنی ذات سے مطمئن ہونا، آپ کا خود کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا. دیٹ از امپورٹنٹ دین اینی تھنگ ایلس. اور جب میں نے بھی ان ہیبٹس کو آہستہ آہستہ، سب ایک ساتھ نہیں بلکہ ایک ایک کر کے ان ہیبٹس کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا شروع کیا تو میری زندگی چینج ہونا شروع ہو گئی. اس میں پازیٹیو چینج آنا شروع ہو گیا. سو اگر آپ بھی اپنے آپ سے ڈسکنیکٹڈ ہیں نا، اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہے اور کچھ ٹھیک نہیں ہے، یا آپ مطمئن نہیں ہیں، یو آر ناٹ پیسفل ان یور لائف، یو آر ناٹ فیلنگ دا پیس آف یور لائف، اپنی ذات سے، اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے، اسٹارٹ اڈیپٹنگ دیز ہیبٹس اور ان کے اوپر کام کرنا شروع کیجیے. چلیں جی، دیٹ واز آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ویڈیو. آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. اگر ایسا ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے، فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے. دس از ماریا سائننگ آف انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.